اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن مِّن قَرْيَةٍ اور نہیں ہے کوئی بستی الا مگر نحنو ہم مہلکوہا اس کو ہلاک کرنے والے ہیں قبل یوم القیامتی قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوہا یا ہم اس کو عذاب دیں گے عذاباً شدیدہ سخت عذاب۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا یہ بات لکھی ہوئی ہے، مسطورہ لکھی ہوئی ہے فی الکتاب اللہ کی کتاب میں۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات اور نہیں منع کرتا ہم کو، منع نا کا مطلب ہے ہم کو، اور نہیں منع کرتا ہم کو ان اس بات سے ان نرسل بالآیات یہ کہ ہم بھیجیں نشانیوں کو، الا مگر ان کذب بہ الاولون جھٹلا چکے ہیں ان نشانیوں کو الاولون پہلے لوگ بھی۔ وآتینا اور دی ہم نے ثمود کو الناقہ اونٹنی مبصرتاً واضح نشانی، فظلموا بہا پس انہوں نے اس پر ظلم کیا، وما نرسل بالآیات اور نہیں بھیجتے ہم نشانیوں کو الا تخویفا مگر ڈرانے کے لیے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ اور جب کہا ہم نے آپ سے ان ربک کہ بے شک تیرا پروردگار احاط بالناس لوگوں کو گھیرنے والا ہے، وما جعلنا الرؤیا اور نہیں بنایا ہم نے اس رؤیا کو التی جو ہم نے اریناک آپ کو دکھلایا تھا، الا مگر آزمائش للناس لوگوں کے لیے، والشجرۃ الملعونہ اور وہ درخت جس پر لعنت کی گئی ہے فی القرآن قرآن میں، ونخوفہم اور ہم آپ کو ڈراتے ہیں، اور ہم ان کو ڈراتے ہیں، فما یزیدہم بس نہیں زیادہ کرتا ان کو الا طغیانا کبیرا مگر بڑی سرکشی کے اعتبار سے۔ میرے دوستو یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس میں ایک اصول بیان کیا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، ایک تصور، ایک خاکہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا مانگی تھی۔ وہ دعا یہ تھی کہ یا اللہ میری امت کو عمومی طور پہ عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرمایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضور کی یہ دعا مقبول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو یا پوری امت کافرہ کو عذاب کے اندر مبتلا نہیں کریں گے۔ جیسے پہلی امتیں تباہ ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال بھی دی ہے، لیکن تھوڑا سا یہاں پر اللہ نے فرق کر کے بیان کیا تاکہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ پہلے جو انبیاء علیہم السلام دنیا میں آتے تھے ان کی امتیں مخصوص ہوتی تھی، چند علاقے، چند بستیاں، چند لوگ۔ کئی نبی ایسے بھی آئے ہیں جو صرف چند لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تو اب ان کی امت تھوڑی ہے، تو اس لیے ہم جو قرآن میں پڑھتے ہیں یا احادیث مبارکہ میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کو تباہ کر دیا، اس سے مراد ان انبیاء کی امتیں ہوتی تھیں ماں سوا حضرت نوح علیہ السلام کے، کہ ان کے زمانے میں اللہ کا عذاب آیا لیکن امت ان کی بھی مخصوص تھی، پوری دنیا میں ان کی امت پھیلی ہوئی نہیں تھی۔ وہ عذاب اگرچہ پوری دنیا کے اندر آیا لیکن امت ان کی مخصوص تھی جس کو تباہ کر دیا گیا، اور اس میں سے بھی چند لوگوں کو بچا لیا گیا۔
نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا مانگی ہے وہ یہ مانگی ہے کہ اللہ میری پوری امت کو تباہ نہ کرنا۔ اب پوری امت میں امت دعویٰ بھی ہے اور امت اجابہ بھی ہے۔ امت کے دو نام ہیں، ایک امت دعویٰ اور ایک امت اجابہ، یعنی ایک دعوت دینے والی امت اور ایک دعوت کو قبول کرنے والی امت۔ اجابہ کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنے والی، اور دعویٰ کا مطلب ہوتا ہے دعوت دینے والی۔ اس لیے آپ نے شاید کئی جگہ پر یہ پڑھا بھی ہوگا کہ داعی بنو، کیا بنو؟ داعی بنو، لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے بنو، دعوت دینے والے بنو۔ تو یہ امت دعویٰ اور امت اجابہ پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، وہ سارے آپ کی امت میں ہیں۔ ہاں، جو امت میں سے اللہ کے نبی کے پیغام کو قبول کرے گا وہ مسلمان کہلائے گا، جو پیغام کو قبول نہیں کرے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ کافر ہوگا۔ اب پوری امت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمومی عذاب نہیں آئے گا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ نبی محترم نے دعا مانگی، اللہ نے دعا کو قبول فرمایا، عمومی عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ نے اس آیت مبارکہ میں ایک قانون الگ بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم قیامت سے پہلے کسی بستی کو، مکمل بستی کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہیں تو ہم مٹا سکتے ہیں۔ پوری بستی کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہیں تو مٹا سکتے ہیں۔ ہاں، اس بستی میں سے چند لوگوں کو عذاب دینا چاہیں تو بھی ہم دے سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ بات کتاب کے اندر قیامت تک کے لیے لکھی گئی ہے، یہ پیارے پیغمبر کی دعا میں شامل نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری بستی کو تباہ کرنا چاہیں تو تباہ کر دیں؟ یہ بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا، تاکہ ہم اس گناہ سے بچ سکیں۔ کس گناہ کی پاداش میں، کس گناہ کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہیں، اور رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کی روایت بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کی تائید کے طور پہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے علاقوں میں، جن کی بستیوں میں دو گناہ عام ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا کے اندر ہی تباہ فرما دیں گے۔ ایک فرمایا کہ جس بستی میں زنا عام ہو جائے گا، اللہ اس بستی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، تباہ کر دیں گے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جس بستی میں سود عام ہو جائے گا، لوگ کھلے عام سودی کاروبار کرنے لگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو تباہ فرما دیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مبارکہ سنی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میری امت میں سود عام ہو جائے گا، لوگ سر عام سودی، ابھی تو الحمدللہ بچت ہے نا جی، سر عام نہیں ہے، سودی کاروبار تو عروج پر ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ سودی کاروبار نہیں ہو رہا، لیکن سر عام جیسے ہر بندہ لگا ہوا ہے اس کام کے اوپر، لین دین کے معاملات جتنے بھی ہیں سر عام حلال سمجھ کے کیے جانے لگیں گے، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بستی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اور دوسری، جب زنا عام ہو جائے گا، اب ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی سود تو بالکل عام ہو چکا ہے، اور کیا کہتے ہیں اس کو، زنا بھی تقریباً عام ہو چکا ہے، تو اس کے اندر بھی میرے دوستو ایک رکاوٹ بن جاتی ہے۔ وہ رکاوٹ ہے اس علاقے کے اندر داعی لوگوں کا پایا جانا، نیک لوگوں کا پایا جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب اترتا ہے تو وہ اس وقت اترتا ہے جب پوری بستی کے اندر کوئی ایک شخص بھی اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہوتا، یا یاد کرنے والے تو ہوتے ہی ہیں لیکن لوگوں کو روکنے والے نہیں ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ لوگوں کو روکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت خوشی کا اظہار فرماتے ہیں کہ ابھی تک لوگوں کو روکنے والے لوگ موجود ہیں کہ یار اس گناہ سے بچو، اس گناہ سے بچو، اس گناہ سے بچو۔ بات نہیں سمجھے؟ اس لیے اللہ کا عذاب رکا رہتا ہے، اور کچھ لوگ اللہ سے رحمتیں مانگتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب رکا رہتا ہے۔ معصوم لوگوں کی وجہ سے اللہ کا، یعنی بے شمار اسباب ہیں اللہ کے عذاب کے رکنے کے۔ ہاں، جہاں پر
ساری دنیا ایک طرف ایک ہو جائے، اب کتنے طوفان آتے ہیں، کتنے زلزلے آتے ہیں، اور کتنی بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں، اب بھی صورتحال ہے۔ تو وہ، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سود اور زنا کا دونوں کا آپس میں بڑا کمبینیشن، آپس میں تعلق ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، ہوتا ہے مجبوری میں زندگی میں ایک آدھ دفعہ ہو گیا، وہ تو ایک بات نہیں سمجھے، چانس بن گیا، ہو جاتا ہے انسان سے۔ اللہ قرآن میں ارشاد بھی فرماتے ہیں فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، ایک آدھ دفعہ اگر کوئی ایسا معاملہ بیچارے سے ہو گیا مجبوری میں، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ایک آدمی نے روٹین بنا لی ہے، وہ عادتاً وہ کام کر رہا ہے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے سودی کاروبار کیا، وہ اس کا جو سب سے چھوٹا گناہ ہے، سب سے چھوٹا گناہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ سب سے چھوٹا، یعنی سب سے گناہ کا چھوٹا درجہ وہ اپنی ماں کے ساتھ، اور بعض روایات میں آتا ہے 18 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے اپنی ماں کے ساتھ۔ اتنا بڑا گناہ ہے سودی کاروبار کرنے کا، اور کتنے لوگ ہیں جو دھڑا دھڑ کر رہے ہیں، اور معاملات لین دین بازار بھرا پڑا ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے نا سودی کاروبار کے والے سے، بینکوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ جو لوگ بازاروں کے اندر بیٹھ کر براہ راست لین دین کر رہے ہیں، ان کی تعداد بینکوں سے 50 گنا زیادہ ہے۔ جن دکانداروں سے ہم سودا سلف خریدنے کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی دن میں 50 دفعہ لین دین کر رہے ہیں۔ جب بھی کوئی بات آتی ہے تو ہم بینکوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جی بینک بھی کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو اسلامی بینک نہیں ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے بازاروں میں بیٹھے لوگ کر رہے ہیں ان کا کیا بنے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ہر انسان کو سود کا دھواں پہنچے گا۔ وہ اس طرح پہنچے گا جو بازار کے اندر، جس کو آپ کساد بازاری کہہ رہے ہیں، دھوکہ بازی کہہ رہے ہیں، فراڈ کہہ رہے ہیں، سودی کاروبار کہہ رہے ہیں، وہ اس کی وجہ سے پہنچے گا، کیونکہ ہم ہر دکاندار سے کوئی نہ کوئی چیز کیا کرتے ہیں، خریدتے ہیں، اور ہر دکاندار نے، چھوٹے نے بڑے نے، کسی نہ کسی سے کچھ نہ کچھ سود کے اوپر لیا ہوتا ہے، اور وہ ماہانہ قسطیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ماہانہ قسطوں کی صورتوں میں، کوئی روزانہ قسطوں کی صورتوں میں، کوئی کمیٹیوں کی صورتوں میں۔ پورا بازار ایک جنگل بنا ہوا ہے، اور چارپائی کی وہ جو بنتی ہوتی ہے اس کی طرح جکڑے ہوئے ہیں لوگ ایک دوسرے کے۔ اور یہی وجہ ہے میرے دوستو، آج اگر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا تو بے موسمی بارشیں ضرور آ رہی ہیں۔ اگر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا تو ہم طرح طرح کے جو ہے اللہ کی نعمتوں سے محروم ہوئے پڑے ہیں، غلوں کی کمی ہو رہی ہے، مہنگائی کا ایک طوفان ہے۔ یہ تھوڑی چیزیں ہیں جو ہمیں اس وقت تنگ کر رہی ہیں۔ غریب غربت سطح غربت سے نیچے گرتا جا رہا ہے، امیر امیر ہوتا جا رہا ہے، حالات دیگرگوں ہوئے پڑے ہیں، کہیں غزہ کے اندر پریشانی ہے، کہیں پریشانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر خاص طور پہ یہ اللہ کی پکڑ ہے کہ ابھی بھی رک جاؤ، بچ جاؤ، ابھی بھی ہٹ جاؤ۔ اللہ نے یہ قانون اپنا کیا کر دیا، بیان کر دیا۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں ہے کوئی بستی مگر ہم اس کو ہلاک کریں گے، قبل یوم القیامت، قیامت کے دن سے پہلے، او معذبوہا، یہ ہم اس کو عذاب دیں گے، عذاباً شدیدہ، سخت عذاب، کان ذالک فی الکتاب، اللہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی کتاب میں مستورا لکھا ہوا ہے۔ باقی انشاءاللہ کل کی مجلس میں درس کریں گے۔ الحمدللہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ